ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني۔ سورۃ طٰہٰ عرض کیا تھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زور شور کے ساتھ مسئلہ توحید بیان کرو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا تھا، اور اس راستے میں اگر مصائب اور مشکلات آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح مردانہ وار ان کو برداشت کرو، اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرح آپ کے عزم اور ارادے میں کمزوری نہ آنے پائے۔ یہ میں نے جملہ آپ کو لکھوا دیا تھا سورت کے شروع میں۔ دو قسم کی آیات سورۃ طٰہٰ میں چل رہی ہیں، کچھ ہیں آیات تشجیع، بہادری اور شجاعت کے ساتھ مسئلہ بیان کرو، اور کچھ ہیں آیات توحید، وہ مسئلہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا تھا اسی کو بہادری سے بیان کرنا ہے۔ 5 آیات تشجیع ہیں اور 5 آیات توحید ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیوی کو لے کر مصر جا رہے تھے تاکہ والدہ اور اپنے بھائی وغیرہ سے ملاقات کروں۔ 10 سال مدین کے اندر بکریاں چرائیں، 10 سال کے بعد اپنے سسر سے اجازت لی۔ سردی کا موسم تھا، رات کا وقت تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے، اور میں نے پچھلے سبق میں جملہ عرض کیا تھا کہ رات کا سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غیرت کی وجہ سے کیا تھا تاکہ میری بیوی پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ ساری امت کے لوگوں کی غیرت جمع کریں لیکن پیغمبر کی غیرت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قدرت، راستے میں بیوی کو درد ذہ شروع ہو گیا، بچے کی ولادت والی تکلیف، ایک سردی کا موسم، پھر راستہ بھی بھولا ہوا، اور پھر یہ تکلیف بھی شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھر والی کو کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میرے پیچھے بھی نہیں آنا اور واپس بھی نہیں جانا، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں آگ لینے کے لیے جاتا ہوں، کیونکہ ایسے وقت میں عورت کو گرمی اور تپش کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آگ جلانے والے سخت دل ہوئے انہوں نے آگ نہ دی تو کم از کم ان سے یہ تو پوچھوں گا مہربانی کر کے مجھے راستہ تو بتا دو۔ بیوی کو وہاں ٹھہرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو سبز رنگ کا درخت ہے جس میں آگ لگی ہوئی ہے، اور جیسے جیسے آگ زیادہ ہوتی جاتی ہے وہ درخت سبز زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ بس اسی پریشانی اور حیرانگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے کہ آواز آئی انی انا ربک، میں رب تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ کلام تو اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا، لیکن ایسے نہیں جیسے میں اور آپ احباب آپس میں کلام کرتے ہیں، اس کلام کی کیفیت اور ندا کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ خیر، مسئلہ توحید، مسئلہ رسالت، مسئلہ قیامت یہ گزر چکا۔ ان تینوں کا اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی اور پھر نماز کا حکم دیا، اور 2 معجزے بھی نصیب کیے، ڈنڈے والا معجزہ، ہاتھ والا معجزہ۔ تو فرمایا اب فرعون کے پاس جاؤ اور جا کر مسئلہ توحید بیان کرو، وہ بڑا سرکش ہے، اس نے خدائی دعویٰ کیا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 5 درخواستیں اللہ کے سامنے پیش کیں، اللہ میں جانے کے لیے تیار ہوں لیکن میری 5 دعائیں ہیں، 5 معروضات ہیں، 5 گزارشات ہیں۔ نمبر 1 رب اشرح لی صدری، نمبر 1 دیکھ لیں اللہ میرا سینہ کھول دے۔ بعض لوگ مجمع میں گفتگو کرتے وقت جھجک محسوس کرتے ہیں، اللہ وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور نمبر 2 ویسر لی امری، اللہ یہ میرا تبلیغ والا معاملہ میرے لیے آسان کر دے، جو رکاوٹیں ہیں ساری رکاوٹیں دور کر دے۔
اور جتنے اسباب ہو سکتے ہیں وہ مہیا کر دے۔ اور نمبر 3 وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ میں اس پر بڑی تفصیلی بحث کر چکا ہوں سبق میں کہ گرہ سے کیا مراد ہے۔ چوتھی دعا وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اللہ میرے اپنے خاندان میں سے میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو میرا معاون بنا دے، اس کو بھی نبوت عطا کر تاکہ وہ میرا بوجھ اٹھانے والا بن جائے۔ وزیر وزر سے ہے بوجھ اٹھانے والا۔ اور اپنے خاندان میں سے اس لیے کہا کیونکہ جو اپنی برادری اور قوم قبیلے کا ہو تو اس سے ذرا طبعی طور پر محبت زیادہ ہوتی ہے، وہ تعاون زیادہ کر سکے گا۔ اور 5ویں گزارش اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، اللہ میری کمر اور طاقت مضبوط کر۔ اور نمبر 5 اشرکہ فی امری، اس تبلیغ والے معاملے میں، نبوت والے معاملے میں اس کو بھی شریک کر کے میرا معاون بنا دے۔ حضرت نیروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سرگودھا والے استاد بڑی عجیب بات یہاں بیان فرماتے تھے، اشرکہ فی امری، کہ رسالت کے اندر تو شرکت ہو سکتی ہے، نبوت کے اندر تو شرکت ہو سکتی ہے، لیکن الوہیت میں کسی کی شرکت نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہی الہ ہے، الوہیت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یہاں ہارون علیہ السلام نبوت اور رسالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریک بن رہے ہیں۔ اللہ ہم اس لیے تجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، میں موسیٰ علیہ السلام کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، خوب ہم تیری پاکی بیان کریں گے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، خوب تیرا ذکر کریں گے۔ میں بیان کرتا کرتا تھک جاؤں گا، حضرت ہارون علیہ السلام بیان شروع کر دے گا، حضرت ہارون تھک جائے گا، میں بیان کرنا شروع کر دوں گا۔ اللہ تو ہمارے حالات سے واقف ہے، ہم ایک دوسرے کے تعاون کے محتاج ہیں۔ انک کنت بنا بصیرا، تو ہمارے سارے حالات دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، آپ نے جتنے بھی 5 سوال اور 5 دعائیں کی ہیں میں اللہ نے ساری قبول کر لی ہیں۔ اتنے تک تو سبق ہمارا ہو چکا تھا۔ اب جو جملہ کرنا چاہتا ہوں اس پر غور کریں احباب۔ 5 دعائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی، اللہ نے 5 دعاؤں کے جواب میں 5 نعمتوں کا ذکر کر دیا۔ میرے پیارے کلیم، ہم نے آپ پر 5 نعمتیں پہلے بھی کی تھیں، بن مانگے 5 نعمتیں کی تھیں، تو اب میں مانگنے سے اللہ نعمتیں کیسے عطا نہیں کروں گا؟ یہ دیکھیے، یہ تشریح آ رہی ہے۔ میں نعمت نمبر 1 2 عرض کرتا جاؤں گا، آپ دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور البتہ تحقیق احسان کر چکے ہیں ہم آپ پر، مرتن اخری، ایک بار اور بھی احسان کر چکے ہیں، بغیر مانگے، بغیر درخواست کے۔ آج درخواست کر رہے ہو تو میں اللہ کیسے نہیں دوں گا؟ اذ اوحینا، یہ پہلی نعمت ہے۔ نعمت نمبر 1، اس پہلی نعمت کی تشریح۔ اذ اوحینا الی امک، جب الہام کیا ہم نے آپ کی والدہ کی طرف۔ یہاں وحی بمعنی الہام ہے، کیونکہ جو وحی ہوتی ہے وہ تو انبیاء علیہ السلام پر آیا کرتی ہے۔ اس کی مثال آپ سورۃ النحل میں پڑھ چکے ہیں۔ اوحا ربک الی النحل، اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی تھی۔ کیا مطلب؟ اس کے دل میں یہ بات ڈالی تھی، الہام کیا تھا، دل میں بات ڈالنا۔ اذ اوحینا الی امک، جب دل میں بات ڈالی تھی ہم نے، الہام کیا تھا ہم نے تیری والدہ کی طرف، ما یوحا، جو بھی الہام کیا جا رہا تھا، یعنی جو بھی وحی کی جا رہی تھی وہ الہام کے لائق تھی، بڑی عظیم و شان وہ دل میں بات ڈالی تھی ہم نے۔ اچھا، وہ کون سی بات دل میں ڈالی تھی؟ انقذ فیہ فی التابوت، یہ اس الہام کا بیان آ گیا۔ یہ بات آپ کی والدہ کے دل میں ڈالی تھی، یہ بات کون سی؟ انقذ فیہ فی التابوت، یہ کہ ڈال دے تو فیہ، اس کو، فیہ اس کو، میں والا معنی نہیں کر رہا، فی التابوت صندوق کے اندر، اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال دے، ہم نے دل میں بات ڈالی۔ فقد فیہ، پس ڈال دے تو اس کو، فی الیم، دریا میں،
صندوق سمیت اپنے بچے کو تو ڈال دے دریا کے اندر۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، علماء کرام فَلْيُلْقِهِ یہ تو امر ہے لیکن معنی خبر والا کریں گے۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پس ڈال دے گا دریا اس کو بالساحل کنارے پر، دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا، فرعون آگے بیٹھا ہوگا وہ نکال لے گا وغیرہ وغیرہ۔ تفصیل آپ سورۃ القصص بیان ہو چکی ہے، اس میں پڑھ چکے ہیں۔ یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، پکڑ لے گا اس کو آخر کار، لے لے گا اس کو آخر کار، عدو لی دشمن میں اللہ کریم کا، جو میں اللہ کا دشمن ہے وہ اس کو اٹھا لے گا۔ اللہ کا فرعون دشمن تو تھا، کافر تھا، خدائی دعویٰ کرتا تھا۔ وعدو اللہ، اور دشمن اس موسیٰ علیہ السلام کا، جو میں اللہ کا دشمن ہے فرعون، اور جو موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہے وہ اس کو اٹھا لے گا، تو اس کو صندوق میں رکھ کر دریا کے اندر ڈال دے۔ اب اللہ کا تو دشمن تھا، وہ کافر تھا، موسیٰ علیہ السلام کا کیسے دشمن تھا؟ 70,000 بچے اس نے قتل کرائے تھے، اور ان کو بھی قتل تو کرنا چاہتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی بیوی آسیہ آگے رکاوٹ بن گئی۔ عدو اللہ، اور دشمن واسطے اس موسیٰ علیہ السلام کے۔ یا پھر سورۃ القصص میں آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہوئے تھے، جب بندہ مر گیا تھا ان کے ہاتھ سے، آئندہ بھی اس نے دشمن بننا تھا فرعون نے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور ڈال دی میں نے تجھ پر محبت منی، محبت اپنی طرف سے۔ محبتاً علماء کرام یہ مصدر ہے بمعنی مفعول، بمعنی محبوبیت، محبت پر محبوبیت لکھ لیں۔ اور ڈال دی میں نے تجھ پر، یعنی تیرے چہرے پر، محبت منی، محبوبیت اپنی طرف سے۔ جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا پیار کرنے لگ جاتا۔ پیغمبر تو بچپن میں بھی حسین و جمیل ہوتا ہے نا۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ ذرا سامنے جملہ لکھ لیں، قرآن پاک کھولیں گے تو کبھی یاد آ جائے گا۔ کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہوئے چاہنا، کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہوئے چاہنا، یہ محبت ہوتی ہے۔ ہمیں مسجد سے محبت ہے، ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک سے محبت ہے، ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اولاد سے محبت ہے، ہم اس کو اچھا سمجھتے، کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہوئے چاہنا۔ جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا پیار کرنے لگ جاتا۔ وَلِتُسْنَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تو پرورش کیا جائے عَلَىٰ عَيْنِي، میری نگاہوں میں، یعنی میری نگرانی میں۔ تیری عمدہ تربیت تو فرعون کے گھر میں اللہ کریم نے پہنچا دیا، فرعون کے شر سے محفوظ رکھا، یہ پہلی پہلی میری نعمت۔ تفصیل سورۃ القصص میں آپ پڑھ چکے۔ اب یہ ایک نعمت ہو گئی کہ فرعون کے شر سے بچایا، شہزادے بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پرورش پا رہے ہیں، یہ میں اللہ کی نعمت ہے۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، نعمت نمبر 2، جب چلتی تھی تیری بہن تیری تلاش میں۔ سورۃ القصص میں بیان ہو چکا، جب صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام والا والدہ نے دریا میں ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا تو کنارے پر ساتھ ساتھ چلتی جا اور دیکھتی جا صندوق کہاں جاتا ہے۔ صندوق دریا میں بہتا جا رہا ہے، بہن ساتھ ساتھ کنارے پر چلتی جا رہی ہو۔ چلتے چلتے آگے فرعون کنارے پر بیٹھا تھا، اس نے نوکروں کو حکم دیا صندوق نکالو بھائی۔ صندوق نکالا گیا، اس نے کہا قتل کرو۔ بی بی آسیہ اس کی گھر والی رکاوٹ بن گئی، نہیں اس کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، یہ کو قتل کے قابل ہے۔ فرعون مجبور ہو گیا، چلو قتل نہیں کراتا، دودھ کا انتظام کرو۔ کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہے، اللہ نے اوپر سے پابندی لگا دی۔ تو بہن کھڑی تھی، تو بہن نے یہ تو نہیں کہا یہ میرا بھائی ہے، راست آؤٹ نہیں کیا، لیکن اتنا کہا بھئی کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا، اگر اجازت دو تو میں ایک دائی کا پتہ بتاتی ہوں۔
کہا بالکل تو بتا کون ہے وہ؟ یہ فلاں فلاں والدہ کا بتایا۔ تو پھر انہوں نے کہا اس کو لے آؤ۔ اس نے کہا نہیں، وہ شرم و حیا والی عورت ہے، بغیر مجبوری کے باہر نہیں جایا کرتی، دودھ پلانا ہے تو بچے کو لے جانا پڑے گا۔ میں نے وہاں عرض کیا تھا آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دو تھے، خود دریا میں بہتے جا رہے ہیں، بہن کنارے پر چلتی جا رہی ہے، اور جب اللہ والدہ کی جھولی میں واپس لے کر آیا، ہزاروں کا لشکر حفاظت اور پہرے کے لیے ساتھ آ رہا ہے۔ میں نے سورۃ القصص میں بیان کیا تھا کہ سورۃ القصص کے اندر یہ آیت ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرعادک الی معاد۔ تقریباً مکہ شریف سے 150 کلومیٹر فاصلہ بنے گا، بڑا بورڈ لگا ہوا ہے سڑک پر مقام جوفا۔ آپ مقام جوفا پر جب پہنچے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی میرے محبوب پریشان نہ ہو، آپ جا رہے ہیں، دو ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا، وہ بھی دو تھے، بہن کنارے پر، موسیٰ علیہ السلام دریا میں، والدہ پریشان تھی، آپ پریشان ہیں، آپ بھی ہجرت کے سفر پر دو جا رہے ہیں، صدیق اکبر، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے میں اللہ موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کی گود میں واپس لایا تھا، اسی طرح عزت اور احترام سے میں اللہ آپ کو مکہ شریف بھی واپس لاؤں گا۔ اللہ لے آیا، مکہ فتح ہوا، تو یہ اسی کا تذکرہ ہے۔ اذ تمشی اختک، نعمت نمبر 2، جب چلتی تھی تیری بہن، بھئی کہاں جاتا ہے صدوق کو، جا رہی ہے ساتھ ساتھ، فتقولو، پس کہہ رہی تھی بہن اجنبی بن کر، یہ نہیں بتایا بھئی میرا بھائی ہے، اجنبی بن کر کہہ رہی تھی حل ادلکم، کیا میں تم کو بتاؤں علی من، اس کے متعلق یکفلہ، جو اس کی پرورش کرے، میں دائی کا پتہ بتاؤں، آپ تو دودھ کسی کا نہیں پی رہے۔ فرجعناک الی امک، پس لوٹا دیا ہم نے آپ کو اپنی والدہ کی طرف، آپ کی والدہ کی طرف ہم نے لوٹا دیا اس تدبیر سے، کہتا کر رہا عینہا، تاکہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں، ولا تحزن، اور غم نہ کرے تیری وجہ سے۔ قصہ آپ پڑھ چکے سورۃ القصص میں، واپس آ گئے۔ اب والدہ کو اجرت بھی مل رہی ہے، مزدوری بھی مل رہی ہے، اور کھانا پینا اعلیٰ قسم کے سارے اسباب بھی مہیا ہو رہے ہیں۔ پہلے تو بیچاری غریب مسکین تھی، دودھ پلاتی، اب پیسوں پر پلایا جا رہا ہے، خدمت الٹا فرعون کر رہا ہے۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، نعمت نمبر 3، اور قتل کیا تھا آپ نے ایک آدمی، قبطی کو قتل کیا تھا، اور مکہ مارا تھا، چھڑانے لگے تھے اپنی قوم والے کو، اور ارادہ تو نہیں تھا قتل کا، قتل ہو گیا، بندہ مر گیا، اور قتل کیا تھا ہم نے ایک آدمی کو، ایک جی کو، قبطی کو، فرعونی کو، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، پس نجات دی ہم نے تجھے پریشانی سے، پریشانی سے نجات دی۔ فرعون نے تو قتل کا منصوبہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا، ایک آدمی نے آ کر بتایا، تفصیل گزر چکی، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے۔ اور پھر یہ بھی الفاظ ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے استغفار بھی کیا تھا، اللہ ارادہ تو نہیں تھا، بندہ مر گیا، اللہ نے فرمایا میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، پس نجات دی ہم نے آپ کو پریشانی سے۔ فرعونی آپ کو قصاص میں قتل کر دے نہ، اسے بھی بچایا، اور میں اللہ کریم نے یہ بھی بتا دیا میں اللہ نے معاف کیا ہوا ہے، آپ نے جان بوجھ کر تو قتل نہیں کیا تھا میرے پیارے پیغمبر۔ جیسے میں نے وہاں مسئلہ عرض کیا تھا، روزے دار بندہ بھول کر کھا لے، بھول کر پی لے، نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ گناہ ہوتا ہے، گناہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے ارادے سے کوئی کام کرے، وہاں تو موسیٰ علیہ السلام کا قتل کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، آخرت کے اندر بھی کوئی آپ کے لیے ڈر نہیں ہوگا، میں اللہ نے جو معاف کر دیا، اور آپ کو مصر پہنچا کر میں اللہ کریم نے قتل ہونے سے بھی بچا لیا۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور آزمایا ہم نے آپ کو طرح طرح کی آزمائشوں سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور معنی کیا فتناکا، وہ حاشیے پر لکھ لیں، متواتر، دکھوں اور تکالیف سے بچایا، متواتر
دکھوں اور تکالیف سے بچایا۔ وفتن از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفتناک فتونا، آزمایا ہم نے آپ کو طرح طرح کی آزمائشوں سے، متواتر دکھوں اور تکالیف سے بچایا۔ 3 نعمتیں ہو گئیں۔ ایک نعمت فرعون کے شر سے بچایا، نمبر 2 والدہ کے گھر میں پہنچایا، نمبر 3 آپ سے قتل ہو گیا تھا غیر ارادی طور پر، میں اللہ نے محفوظ رکھا آپ کو۔ فلبثت، نمبر 4 نعمت، فلبثت سنین فی اہل مدین، پس آپ ٹھہرے کئی سال مدین والوں میں۔ مدین کے اندر میں اللہ نے پہنچا دیا، گھر بھی مل گیا۔ میں نے وہاں عرض کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے روٹی مانگی تھی، اللہ نے روٹی بھی دے دی تھی، روٹی پکانے والی بھی دے دی تھی، بیوی بھی مل گئی، رہائش بھی مل گئی، آرام کے اسباب بھی مل گئے۔ یہ چوتھی نعمت ہے۔ فلبثت سنین فی اہل مدین، پس آپ ٹھہرے میرے پیغمبر کئی سال مدین والوں میں۔ ثم جئتا، پھر آئے عام یہاں، علی قدر، ایک اندازے پر، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام۔ جو اندازہ میں اللہ کے علم میں مقرر تھا نا کہ فلاں وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں آئیں گے اور میں اللہ کریم ان سے کلام کروں گا اور میں اللہ نبوت دوں گا، وہ اندازے والا وقت جب آیا آپ یہاں آ گئے، میں نے کلام بھی کیا ہے اور میں اللہ نے آپ کو نبوت بھی دے دی ہے۔ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، یہ 5ویں نعمت۔ مولانا اس کے اوپر لفظ لکھوانے ہیں، اسی کے اوپر سب سے بڑا انعام یہ وَاسْتَنَعْتُكَ، سب سے بڑا انعام، اور میں اللہ نے چن لیا ہے آپ کو اپنی ذات کے لیے، رسالت کے لیے آپ کا انتخاب کیا، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ رسول بن جانا یہ سب سے بڑا انعام ہے، باقی بھی کیے لیکن یہ نعمت سب سے بڑی ہے۔ اور چن لیا میں اللہ کریم نے تجھے لنفسی، اپنی ذات کے لیے۔ 5 نعمتیں ہو گئیں 5 دعاؤں کے جواب میں۔ اب میں ذرا دوبارہ آپ کو خلاصہ عرض کر دوں، سارے ساتھی ذرا پیچھے دیکھیں۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ، آپ کی والدہ کے دل میں بات ڈالی، اس کو صندوق میں لٹا کر دریا کے حوالے کر، فرعون کے شر سے بچایا تھا، ایک نعمت۔ نمبر 2 استمشی، تیری بہن چل رہی تھی، بہن نے بتایا میں اللہ تجھے والدہ کی جھولی میں لے آیا، دوسری نعمت۔ تیسری نعمت وَقَتَلْتَ نَفْسًا، ایک بندہ سے مر گیا تھا، میں اللہ کریم نے آپ کو محفوظ رکھا۔ چوتھی نعمت فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، آپ کو مدین میں پہنچایا، بیوی بھی دے دی، مکان بھی مل گیا، رہائش بھی مل گئے، ساری پریشانی ختم۔ اور 5ویں سب سے بڑی نعمت وَاسْتَنَعْتُكَ